आई टुक माई फर्स्ट शॉट सऊदी अरब मूव करके. मैंने सऊदी अरब को लॉन्च पैड के तौर पे यूज़ किया. मैं अमेरिका चला गया. हमारी फैमिली के अंदर जॉब वाला कल्चर जो है नर्व्स के अंदर तक बैठा हुआ है. अब उस जॉब कल्चर से बाहर निकलना, ये वाली अवेकनिंग मुझे आई अमेरिका जाके. आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और दोबारा शुरू किया? क्रिप्टो के अंदर एक गलती जो लोग करते हैं ना, उनको प्रॉफिट मिलता है, वो बड़े खुश होते हैं, और जैसी मार्केट डंप करती है डिसहार्ड होकर मार्केट छोड़ के चले जाते हैं. Exactly. वॉरेन बफेट कहता है टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट. तो फ्यूचर ट्रेड के हवाले से आपकी सोच क्या है? भाई फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया कंप्लाइंट नहीं है. वो लॉन्ग और शॉर्ट लगा रहे हैं, क्या एक्चुअल में ये कॉइन उनके अकाउंट में होता है या नहीं होता? मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, ज्यादातर ये जो इनसाइडर्स होते हैं वो पैसे बना रहे होते हैं, आम आवाम के पास कुछ भी नहीं आ रहा होता. रिसेंटली पाकिस्तान ने भी स्टेप उठाया, तो कैसा फील हुआ? यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो काउंसिल जो है वो बनी है. अब लोग जो है वो डर के मारे कहते हैं यार रेगुलेट होंगे, हमसे टैक्सेस निकलवाएंगे. भाई पूरी दुनिया में टैक्सेस दिए जाते हैं. क्रिप्टो में जब आप टैक्सेस देंगे, आपकी एक्सचेंज पैसे लेके नहीं भाग सकती है. तो क्रिप्टो प्लस क्रिकेट, आई मीन दैट वाज अ राइट मैरिज, और इस मैरिज को मैं जरूर पार्टिसिपेट करना चाहता था, व्हिच इज व्हाई आई एम हियर. बाबर के साथ आपके क्या क्लेशेस चल रहे हैं? क्योंकि आपकी हर दूसरी पोस्ट बाबर के खिलाफ होती है. जहाँ पे मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे तकरार भी होती है. सही है, सही. जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर वही होगा जो आप देखते हैं. वो लोग कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें वो वीडियो के सामने खड़े हो जाते हैं और फूके मारना शुरू कर देते हैं, और एकदम से वो जब वो कैंडल ऊपर जाती है तो आगे से तालियां बजा कहते हैं यस मैंने ये किया था. वो क्या चीज़ है? जुआ है बस, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, राइट? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इस्माइल ब्लॉगर, और आज का पॉडकास्ट बहुत ही कमाल का होने वाला है. और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे दोस्त बहुत ही करीबी, हर दिल अजीज़ ऑल द वे न्यूयॉर्क से होके आए हैं और हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है. टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा इनकी तरफ जाएंगे. हम लोग इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ क्रिप्टो में कैसे आए, कैसे काम कर रहे हैं, क्या ये सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ से मना करते हैं, लूप होल्स क्या है, वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस होगी. सो वो बंदा जो क्रिप्टो कैरियर शुरू करना चाहता है, ये उनके लिए एक क्रैश कोर्स भी साबित हो सकता है अगर वो पूरा पॉडकास्ट डिटेल से देखेंगे. तो चलिए जाते हैं और आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं. वेलकम अदनान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना आपने डिटेल इंट्रोडक्शन दिया. अल्लाह का बहुत शुक्र है. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ये भी बताता चलूँ कि ये इनका पाकिस्तान में होने वाला पहला पॉडकास्ट है, तो हम अगेन शुक्रिया अदा करेंगे. और अदनान भाई की तरफ जाएंगे. अदनान भाई, कैसे पाकिस्तान आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगता है आए हैं, तो कैसे लगा इस बार? क्योंकि आप एक क्लोज सर्कल से भी मिले, कंटेंट क्रिएटर से भी मिले, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार सबसे पहली बात तो है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे. बहुत से लोगों ने और इनवाइट किया था, लेकिन मेरा दिल था कि मैं सिर्फ उनके साथ पॉडकास्ट करूं जिनके साथ मेरी एनर्जी मैच होती है. जिस तरह मोमिन साकिब को आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बात करता है कि यार वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर पीपल ऑफ एनर्जी. हमारी एनर्जी सराउंड करती है, तो जिस बंदे के साथ एनर्जी मैच होती है उसके साथ काम करें. तो बेसिकली ये रीज़न था, और बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान आके. पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिप्टो की इस वक्त ग्रोथ हो रही है, और इस ग्रोथ में आप सब दोस्तों के साथ फ्रंट पे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता था कि मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव रहने के लिए. क्या बात है. तो चलिए इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी लॉन्च हो चुका है, और बिलाल बिन साकिब भाई उसको जो है एज अ चेयरमैन आए हुए हैं. माशाल्लाह से उनकी एनर्जी, उनका डेडिकेशन लेवल कमाल का है. उस दिन जिस तरह हमारी मुलाकात हुई. लेकिन उससे पहले जानेंगे अदनान भाई कहाँ से है बेसिकली, कैसे न्यूयॉर्क चले गए, और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर मैं यहाँ इस्लामाबाद का लोकल हूँ, I-10 का लोकल हूँ, और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी मैंने डाला था मैंने कहाँ से स्कूलिंग की है. 40 नंबर स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है, 16 नंबर स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सफ़र मैंने यहाँ से शुरू किया था, और फिर यहाँ से ही मैंने MBA किया कॉमसेट से. उसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे थे उस वक्त जॉब्स के. इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं था जिसमें आपकी फ्रीलांसिंग कर सकें या आप ऑनलाइन पैसे बना सकें. क्रिप्टो का दूर दूर तक किसी को पता नहीं था. तो फिर आई टुक माई फर्स्ट शॉट सऊदी अरब मूव करके. वहाँ पे हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी थी. पाकिस्तान से आपकी इनकम 5x 10x ज़्यादा हो जाती है जो आप यहाँ पे बना रहे होते हैं. लेकिन सऊदी अरब को मैंने एंड गोल नहीं लिया जिस तरह बाकी लोग गलती करते हैं. मैंने सऊदी अरब को लॉन्च पैड के तौर पे यूज़ किया, और उसको यूज़ करके मैं अमेरिका चला गया. और अमेरिका में 7-8 सालों में माशाल्लाह जो ग्रोथ देखी है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं और होता तो मुझे इतनी ग्रोथ मिल सकती. ये बताइएगा कि जो आपने सफ़र किया है, राइट, इसमें दोनों सफ़र यूज़ होता है, राइट, ट्रैवल भी किया है और सफ़र भी हुए, तो आपने कितने जॉब्स किए हैं, और उसके बाद कहीं जाके एंड में आपको पता चला कि यार ऑनलाइन भी एक कैरियर है, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे.
یار میں چونکہ میری فیملی میرے آباء و اجداد اگر میں ددیال سائڈ پہ جاؤں تو وہ لینڈ لارڈ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو میرے والد صاحب تھے وہ جابس کرتے رہے ہیں, تو میرے بھائی بھی جابس کرتے رہے ہیں, تو ہماری فیملی کے اندر جاب والا کلچر جو ہے بہت ہماری نروس کے اندر تک بیٹھا ہوا ہے. اب اس جاب کلچر سے باہر نکلنا اور کچھ ایسا کرنا کہ اپنے بلبوتے پہ کام کر سکو, یہ والی اویکننگ مجھے آئی ہے امریکہ جا کے. یہ اویکننگ مجھے نہ پاکستان میں آئی ہے نہ سعودی عرب میں آئی ہے. جب میں امریکہ میں گیا ہوں وہاں پہ جا کے میں نے دنیا کو دیکھا کہ کس رفتار سے لوگ ترقی کر رہے ہیں, کس رفتار سے انویسٹمنٹس کے اندر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ صحیح جگہ پہ میں آیا ہوں اور میں اپنا جو ہے نا دماغ یوٹیلائز کر سکتا ہوں. تو وہاں سے پھر میں نے سفر بھی کیا وہاں تک اور انگلش والا سفر بھی کیا اور آج آپ کے سامنے. تو کرپٹو سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یا یوٹیوبنگ سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بلکہ میں اگر کہوں کنٹینٹ کریٹر از اے گڈ ورڈ, رائٹ, تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. میں نے اپنا MBA فائنینس کیا تھا کامسیٹ سے, پھر امریکہ سے جا کے میں نے کیا تھا اپنا MS ان ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس کرنے کے بعد میں نے, آپ یقین کر سکتے ہیں کہ I-10 اسلام آباد کا لڑکا امریکہ میں گیا اور گوگل میں آپ کی جاب ہو گئی ہے. کیا بات ہے. گوگل میں جاب کی, ڈیٹا سائنس کے اندر جاب کی, اور سال کے بعد مجھے ریئلائز ہو گیا کہ بھائی گوگل جو ہے وہ صفایا کرنے والا ہے سارے اپنے ٹیک سیکٹر کا, اور اس کے اندر جو تھی بہت زیادہ لے آفس ہو رہے تھے. تو اس وقت میں نے ٹائم کو مناسب دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو موو کیا. پھر میں بلو کراس بلو شیلڈ میں آ گیا, وہاں پہ بھی میں ڈیٹا انالیٹکس کے اندر کام کر رہا تھا. اور ابھی ریسنٹلی میں نے جا کے جنوری میں اپنی جاب سے ریزائن کیا اور الحمدللہ ہم فل ٹائم کنٹینٹ کریٹر نہ ہوں. رائٹ. سو جو آپ کا کنٹینٹ کریٹر کی جرنی ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے, بیکاز ہم لوگ یوٹیوب پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. آپ نے شارٹ کنٹینٹ پہ کام شروع کر دیا, تو یہ کنسیپٹ, یہ سوچ کدھر سے آئی؟ دیکھیں میں جو ہوں ہمیشہ جو ہے شارٹ فارم آف کنٹینٹ جو ہے اس کو میں ڈائجسٹ کرنے والا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا امریکہ میں نئی ٹک ٹاک کی ایپ آئی تھی 2020 میں, بہت زیادہ ایکٹیو تھی. تو ٹک ٹاک کا آپ کو پتہ ہے کہ الگوریتم کس طرح کا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں بار بار وہی کنٹینٹ آپ کو پش کرتا ہے. بالکل. تو میرا بڑا انٹرسٹ تھا فائنینس کا کنٹینٹ دیکھنے کا. میں نے دیکھا کہ یار جو ویڈیو یوٹیوب کے اوپر لوگ ڈالتے ہیں 10-15 منٹ کی ڈالتے ہیں, وہی چیز سمرائز کر کے ٹک ٹاک پہ آپ 1 منٹ میں ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. تو وہاں سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یار آج کل کا جو نیا دور آ رہا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے 10-15 منٹ ویڈیو دیکھنے کا, تو ٹک ٹاک کے اندر وہی انفارمیشن اگر آپ 1 منٹ کے اندر جو ہے سمرائز کر کے بتا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. پھر میری وہاں سے آغاز ہوا تھا کہ میں نے شارٹ فارم آف کنٹینٹ سے آغاز کیا, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب ایپیٹائٹ ہے مارکیٹ کے اندر, لوگ لانگ فارم آف کنٹینٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اب میرا جو ماڈل ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے کہ شارٹ فارم سے لانگ فارم کی طرف. اور عدنان بھائی کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب شارٹ کنٹینٹ پہ کام کروں گا. تو آپ بھائی میرے ہینڈلر جو ہے اسپیشلی انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں. لٹرلی آپ سے جب میری ملاقات ہوئی اور میں نے آپ کی انسٹاگرام کی اسٹوریز دیکھی, جس طریقے سے آپ نے اسٹیٹسٹکس دکھائے, آئی واز لائک سرپرائز کہ یار اتنا پوٹینشیل, اور وہ بھی ٹیک کنٹینٹ کے اندر, کیونکہ ٹیک کنٹینٹ پہ ریچ بہت کم آتی ہے. تو کرپٹو کا سفر آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا؟ سر کرپٹو کا سفر میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا 2018 سے ہی. 2018 میں جب مارکیٹ کا پہلا بل رن آیا تھا, جب بٹ کوائن آپ کو یاد ہوگا $18,000 پہ گیا تھا. بالکل. تو میں وہ بندہ تھا جو ایکسٹریم ہائی پوائنٹ پہ جا کے میں نے پرچیزنگ کی تھی. میں ایگزٹ لیکوڈیٹی تھا 2018 کی. تو میرا پورٹ فولیو جو تھا وہ 80-90 ہزار تک گیا تھا. اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یار دنیا والے تو بیوقوف ہیں, پاگل ہیں, فضول میں جابس کر رہے ہیں, یہاں پہ پیسہ بن رہا ہے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ جب مارکیٹ سے لیکوڈیٹی نکلتی ہے تب آپ کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو وہ میرا 80-90 ہزار کا پورٹ فولیو $15,000 پہ آ گیا تھا. تو وہ میرا سب سے بڑا دھچکا مجھے لگا تھا. اس کے بعد گیم سمجھنا شروع کی, 2-3 سال لگائے, پھر کرپٹو بھی سمجھی, اسٹاک مارکیٹ بھی سمجھی, ڈیٹا سائنس کے ذریعے سے اس نالج کو استعمال کیا کہ بھائی اگر میں ڈیٹا سائنس کے نالج سے کمپنیوں کو فائدہ دے رہا ہوں, اسی نالج سے میں فائنینس کے اندر اور کرپٹو کے اندر وہ نالج کیوں نہیں حاصل کر سکتا. تو میرے جتنے بھی اب ڈیسیشنس ہوتے ہیں سارا ڈیٹا سائنس کو لے کے کرپٹو اور فائنینس کے اندر ہوتے ہیں. اچھا نام بھائی, یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا پورٹ فولیو اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اچانک جو ہے نا چھوٹا ہو جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مینٹل اسٹریس ان کو ہو جاتا ہے, رائٹ. آپ نے کیسے اپنے آپ کو لائک موٹیویٹ کیا اور دوبارہ شروع کیا؟ دیکھیں کرپٹو کے اندر ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ نئے آتے ہیں اور ان کو پروفٹ ملتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور جیسی مارکیٹ ڈمپ کرتی ہے وہ بڑے جو ہے نا مارکیٹ سے دل برداشتہ ہو کے ڈس ہارڈ ہو کے مارکیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ وارن بفٹ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں, وارن بفٹ کہتا ہے ٹائم ان دا مارکیٹ از بیٹر دین ٹائمنگ دا مارکیٹ. کہ آپ کا جتنا ٹائم مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوگا اتنا آپ زیادہ پیسہ بنائیں گے. جو آپ شارٹ ٹرم کی گیم کرتے ہیں وہ آپ تکے آپ کے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آدھ تکا لگ جائے گا آپ کا. لیکن جو لانگ فارم میں رہتا ہے, مارکیٹ کے اندر رہتا ہے, وہ سب سے زیادہ پیسہ بناتا ہے. اور میرے خیال سے وہی وجہ ہے کہ 2018 سے آج 2025 ہو گیا ہے, مارکیٹ کے اندر ہم لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں, جتنا ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, کہ جو مارکیٹ ہے وہ فیئر اینڈ گریڈ پر ہی چلتا ہے, رائٹ. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس فیئر میں آ جاتے ہیں
اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کی والی بات. اچھا یہاں پہ ایک دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیٹیل میں بتا دیجیے. لوگ جیسے ہی کرپٹو مین ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر فیوچر ٹریڈ کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو فیوچر ٹریڈ کے حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے؟ سر میری سوچ جو ہے, میں نے جو اپنی لمیٹڈ ریسرچ کی ہے اور جو میں نے مفتی کرام سے بات بھی کی ہے, ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی فیوچر ٹریڈنگ جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی فیوچر کے اندر 2-3 بڑے ایشوز ہیں, میجر ایشوز, ویسے تو بہت زیادہ ایشوز ہیں, یہ 2-3 ایشوز اگر کوئی ریزالو کر دے تو ہم بھی فیوچر ٹریڈنگ کریں گے. آپ کو پتہ ہے, آپ کا نہیں دل کرتا کہ ہم بھی پیسے بنائیں؟ کون پیسہ نہیں بنانا چاہتا, رائٹ؟ تو فیوچر ٹریڈنگ میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ انٹرسٹ کا آ جاتا ہے. آپ ایکسچینج سے لون لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, آپ پہ انٹرسٹ چارج ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے اپنی ٹریڈ جلدی کلوز کر دیں گے, انٹرسٹ نہیں چارج ہوگا, ہم فی پے کرتے ہیں. اوکے فائن, اگر آپ کا ایسا کوئی سین بنتا ہے کسی ایکسچینج کے ساتھ, ایکسیپٹیبل. دوسرا جو پوائنٹ ریز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اتنا زیادہ جو رسک لیتے ہیں جو کہ گیملنگ ہوتا ہے, اس کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ آپ اگر لانگ کریں کہ بھائی مارکیٹ اوپر جائے گی تو میں پیسہ بناؤں گا, چلیں وہ لانگ تو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. شارٹ کو کیسے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیسے پیسہ شارٹ میں بناؤ گے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی مارکیٹ نیچے جائے گی اور میں منافع بناؤں گا, وہ منافع آپ کو اس بندے سے ملے گا جس کا لاس ہو رہا ہے. تو اسلام ہے کہ کسی کے لاس سے اگر آپ فائدہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے شریعہ کمپلائنٹ حلال نہیں ہوتا. بٹ یہاں پہ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ اسپاٹ کرتے ہیں تو اسپاٹ میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی دوسرے بندے کے لاس سے آپ پیسہ بنا رہے ہو. یہ بہت پیارا آپ نے بات کی ہے. اب اسپاٹ ٹریڈنگ جو ہے اس کو اگر آپ نارمل زندگی میں لے کے آئیں تو بزنس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا. بزنس میں آپ ایک چیز سستے داموں میں لیتے ہیں, پھر اس کو مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں. تو ہاؤ اسپاٹ ٹریڈنگ ڈفرنٹ دین دیٹ؟ لیکن ان لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ ریز کیا اباؤٹ دا انٹرسٹ تھنگس, رائٹ, تو کچھ پلیٹ فارم ہے جو کہ انٹرسٹ چارج نہیں کرتے, رائٹ, لیکن وہاں پہ ایک دوسرا کویشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا جو وہ لانگ اور شارٹ لگا رہے ہیں کیا ایکچوئل میں یہ کوئن ان کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یار مجھے تو لگتا ہے, جو میری ایکسپیرینس ہے, کہ مارکیٹ مینیپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں سے بھی کسی بھی والیٹ سے اپنے والیٹ میں پیسے ڈلوا لیں اور اسی والیٹ سے ملٹیپل والیٹس میں ٹرانسفر کر دیں آپ, اور پھر آپ اس پہ 5x 10x لیوریج کر کے شو کر دیں گے میں تو پروفٹ بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. انسائڈر انفارمیشن آپ کے پاس ہو. انسائڈر انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ بھائی ٹرمپ جو ہے وہ ابھی کچھ ٹویٹ کرنے والا ہے اگلے 1 گھنٹے کے اندر, تو آپ کہیں گے کہ یار اگر وہ ٹویٹ پازیٹیو کرے گا مارکیٹ کے لیے, مارکیٹ اوپر جائے گی, آپ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا لانگ کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ مارکیٹ اوپر جانے والی میں پیسے بناؤں گا. اگر وہ 1 گھنٹے کے بعد ایسا ٹویٹ کرتا ہے کہ جس سے مارکیٹ گرے گی, آپ جو ہے وہاں پہ شارٹ کر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ زیادہ تر یہ جو انسائڈرس ہوتے ہیں وہ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. عام عوام کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. عام عوام صرف آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ہی از دا کنگ. وہ کامنٹ میں آگے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہے بھائی اس کی طرح لائیو ٹریڈنگ کر کے دکھاؤ. بھائی اگر لائیو ٹریڈنگ میں اتنا پیسہ بن رہا ہوتا, وارن بفیٹ جو دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر ہے وہ لائیو ٹریڈنگ نہ کر رہا ہوتا بیٹھ کے, وہ کیوں نہیں کرتا لائیو ٹریڈنگ؟ صحیح بات ہے. تو یہاں پہ ایک اور کویشچن مائنڈ میں رائز ہوتا ہے کہ جو بیٹنگ والا سین ہے یہ بھی انوالو ہے نا اسلام میں, تو جوا حرام ہے اور آپ فیوچر ٹرینڈ میں سیدھے سیدھا وہی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کویشچن ہے, اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے آڈینس سے بھی, اور ایون جن سے بات ہوتی ہے کہ بھائی پیسہ ہم بھی بنانا چاہتے ہیں, رائٹ, کون نہیں بنانا چاہتا, کون پیسے سے انکار کرے گا. لیکن جو آپ نے کچھ پوائنٹ ریز کیے ان کے ہمیں آنسر مل جائے. لاسٹ ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے ون آف دا ایکسچینج ان کی ٹیم کے ساتھ, اور ہم نے کہا کہ یار ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کوئی ایسا سسٹم اسلامک شریعہ فائنانس جس کے اندر ہم فیوچر ٹریڈ بھی کر سکیں. میری بات سن کے وہ بندہ ہنسا اور کہتا ہے کہ آپ جو بھی کریں انٹرسٹ ہے جو کہ انوالو ہے وہاں پہ. اور میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک دن ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو کریڈٹ کارڈ تھا میرے پاس. تو میں نے کہا مفتی صاحب لائک سین یہ ہے کہ 60 days کے اندر میں نے اس کو جو اماؤنٹ میں نے لی ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ساری بات ہی اپنی جگہ پہ, آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں مر جاؤں کچھ اس طرح ہو جائے تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے. تو آپ پہ انٹرسٹ بالکل نہیں لاگو ہو رہا, لیکن آپ ایک انٹرسٹ والے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. تو اٹس بیٹر ٹو اوائڈ سچ تھنگ. ویل واپس آتا ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ جب اسپاٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کوئن کی کن کن کوالٹیز کو دیکھ کے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ سر ہم جس کوالٹی کو دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گا تو میں فنڈامنٹل کے بغیر انویسٹمنٹ کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں کرتا. فنڈامنٹل بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے کوائن مارکیٹ کیپ کے اوپر جانا ہے, وہاں پہ جا کے اپنے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز دیکھنی ہے کہ بھائی اس کے ٹوکنامکس کیا ہے, صحیح ہے. اگر وہ ٹوکن کی سپلائی بلینز میں ہوگی
तो भाई मैं तो उसको सबसे पहला रेड फ्लैग होगा कि बिलियंस में क्यों हैं, दुनिया में कितने लोग हैं। बाइनेंस कहता है कि भाई हमारे बाइनेंस के ऊपर 250 मिलियन लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिलियंस की सप्लाई लॉन्च करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? और जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सारी दुनिया से लोगों को लेके आ रहा है, 250 मिलियन से ज़्यादा उनके पास यूजर्स नहीं है अभी, ठीक है। बिलियंस ऑफ टोकन्स आप लॉन्च करते हैं, किस लिए लॉन्च कर रहे हैं? या तो उसमें से कुछ सप्लाई अपने पास रख लेते हैं, मेजॉरिटी अपने पास रख लेते हैं, कॉइन पंप करता है, ऊपर डंप करके साइड पे हो जाते हैं। ओम और मंत्रा वालों ने क्या किया है, जो रिसेंटली हुआ, उन्होंने भी यही किया है कि वॉलेट है, उसके अंदर 2-3 वॉलेट्स हैं जो मेजर सप्लाई लेके अपने पास बैठे हुए हैं, बाकी लोगों को आगे लगा दिए। और जब वो लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा ऊपर जा रहा है, पैसे और आ रहे हैं, और आपकी मार्केट कैप $6 बिलियन पे चली गई है, मार्केट को वहां से गिराया है और 500 मिलियन पे ले आए एक रात के अंदर। वाह। तो ये उन्होंने टेरा लूना वाला क्रैश किया है और वही क्रैश दोबारा रिपीट हुआ है, और ये क्रैशेस रिपीट होंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के फंडामेंटली कैसे आप रिसर्च करते हैं, आप सबसे पहले जाके लिंक्डइन पे उस प्रोजेक्ट के ऑनर को देखें। अगर वो ऑनर एक्टिव है लिंक्डइन के ऊपर, इट्स अ बिग थिंग कि यार वो ऑनर एक्टिव है और वहाँ पे वो चीज़ें पोस्ट कर रहा है। कार्डानो का ऑनर जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव बैठा हुआ है, ठीक है। चेन लिंक का ऑनर लिंक्डइन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। आप मुझे बता दें कि कोई भी प्रोजेक्ट, आप कोई भी नाम दे दें, फर्ज करें ट्रेजर NFT जो पाकिस्तान में इतना फेमस है, हाँ। उसका ऑनर मुझे ढूंढ के दिखा दें लिंक्डइन के ऊपर, नहीं मिल रहा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप उसको चेक करें। दूसरा बेसिक चीज़ ये करते हैं कि जो प्रोजेक्ट की वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट का लिंक उठाएं और गूगल पे जाके लिखें हु इज़ चेकर, ठीक है। उसके अंदर वो लिंक पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद वो आपको डिटेल बता देगा कि भाई ये वेबसाइट कब रजिस्टर्ड हुई थी, इसका IP एड्रेस क्या है, और ये कब तक इसकी डोमेन एक्टिव है। अगर किसी प्रोजेक्ट की डोमेन एक्टिव है 3, 4, 5 साल तक, मैं कहूँगा यार अच्छी बात है यार, इन्होंने पैसे खर्च किए, इसका मतलब ये मार्केट में रहना चाहते हैं 4-5 साल के लिए। लेकिन अगर किसी की डोमेन 1 महीना पहले रजिस्टर्ड हुई है और वो साल बाद एक्सपायर हो रही है, आप माशा ब्लॉगर हैं, ठीक है, आप मुझे बताएं उस प्रोजेक्ट पे आप यकीन कर पाएंगे कि कभी भी नहीं। तो लोग ये बेसिक चीज़ों पे नहीं जाते, लोग फौरन से चले जाते हैं जनाब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, हाँ। और उसका चार्ट खोल के जनाब लकीरें खींच रहे होते हैं, भाई ये ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ये इसका RSI है, ये इसका MACD है। क्यों कर रहे हो भाई? पहले बेसिक चीज़ें तो क्लियर करो ना, उसके बाद जाके टेक्निकल के ऊपर आओ। Exactly. तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं चीज़ें। अच्छा, ये बताइएगा आप कितना वेटेज देते हैं टेक्निकल एनालिसिस और कितना फंडामेंटल की तरफ जाते हैं? यार मेरे लिए 80-20 है। मैं 80% जो है वो फंडामेंटल वाला बंदा हूँ, 20% मैं टेक्निकल वाला बंदा हूँ। दोनों एक दूसरे के बगैर कामयाब नहीं। अगर 80% मैं सेटिस्फाइड हूँ प्रोजेक्ट से और मेरे सारे चेक्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद मैं फिर टेक्निकल की तरफ आता हूँ, सिर्फ देखने के लिए कि यार उसकी रेंज क्या है, जो प्रोजेक्ट है वो बाइंग रेंज में है, सेलिंग रेंज में है, वो साइड वे पे मूव कर रहा है। बेसिक एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म के लिए घुस जाता हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ होल्ड करके बना लेता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं डेली उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, डेली आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, ट्रेडिंग के चार्ट्स खोलने पड़ेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म, सो आपने क्लियर कर दिया। ये बताइएगा लॉन्च पूल, मेगा ड्रॉप्स जो बाइनांस वगैरह पे आते हैं, नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदे ने अपने कॉइन्स होल्ड करने हैं और उसके रिटर्न में उनको उस कॉइन का कुछ अमाउंट मिल जाता है। उस हवाले से कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं कि ये हलाल है, हराम है, राइट? उस हवाले से आपका क्या कंसेप्ट है? देखें, पहली बात तो यह है कि बाइनेंस अगर किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो उनकी टीम बैठी हुई है, बाइनेंस लैब्स की टीम बैठी हुई है, और उनके सारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो कि प्रोजेक्ट को वेरीफाई करते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो लॉन्च पूल के ऊपर लेके आते हैं। अब लॉन्च पूल पे आने के बाद आपने अपना बेसिक एनालिसिस करना है कि जो प्रोजेक्ट है वो इस्लामिक शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है कि नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वो बैंकिंग की तरह, वो कहता है कि आप अपने पैसे हमारी एक्सचेंज पे रखवा दें, हम उसको आगे से लोन पे देंगे, और उस लोन में से जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो इंटरेस्ट हम आप लोगों को देंगे। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हराम हो जाएगा। आपके सामने एक प्रोजेक्ट है आवे के नाम से। आवे बिल्कुल यही काम करता है, ठीक है। हाँ। आपके पैसा लेता है, उसको लोन देता है, फिर इंटरेस्ट आता है, वो आपको दे देता है, इंटरेस्ट हराम हो गया। अब कोई प्रोजेक्ट आता है, वो कहता है कि भाई हम नेटफ्लिक्स की तरह का एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट बेस्ड टोकन्स लॉन्च करेंगे। आप जितना वो देखेंगे आपको टोकन्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे डबल 2 चीज़ें आ जाती हैं कि भाई एंटरटेनमेंट किस तरह की है। एंटरटेनमेंट एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। बुरी एंटरटेनमेंट है तो आपके लिए हराम हो जाएगी, अच्छी एंटरटेनमेंट है जिससे आपको फायदा हो रहा है वो आपके लिए ठीक हो जाएगी। व्हाट अबाउट मीम कॉइन्स? मीम कॉइन्स से सिर्फ मेरा, बाकियों का मुझे नहीं पता, जो मेरा पर्सनल स्टैंस है वो ये है कि अगर मीम कॉइन्स की कोई यूटिलिटी नहीं है, वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मैं उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। चाहे मुझे पैसे नज़र आ रहे हो, मैं बना सकता हूँ, मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं कम खा लूँगा लेकिन मैं मीम कॉइन के अंदर कभी नहीं आऊँगा। ज़बरदस्त। लोग जो कहते हैं कि अक्सर मीम कॉइन्स की बाद में यूटिलिटी निकल आती है, ठीक है। जिस तरह से डॉज कॉइन शुरू में एक मीम कॉइन था, अब वो मीम कॉइन नहीं रहा, अब यूटिलिटी टोकन बन गया, ठीक है। इसी तरह आप कोई और टोकन बताएं मीम कॉइन में। बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक पेपे हो गया, इसके अलावा WIF हो गया,
لیکن ہاں نارملی یوز کیس بعد میں نکل آتا ہے. ہاں تو اگر بعد میں نکل آتا ہے تو پھر بھائی میں اس میں گھسوں گا. اگر شروع میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے صرف پمپ اینڈ ڈمپ کرنا ہے تو اس میں کبھی بھی انویسٹ نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیکس ٹولز میں کتنے زیادہ ٹوکنس ڈیلی لانچ ہوتے ہیں. ابھی ٹرمپ جو ہے وہ ٹریڈ وار سٹارٹ کرتا نہیں ہے, وہ منہ سے چائنا بول دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو چائنا کا میم کوائن لانچ ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں چائنا کا میم کوائن میں انویسٹ کر کے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی اس سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ کوئی چیز ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے, ان کا کوئی یوز کیس ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی صرف گیملنگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹرو. اچھا نام بھی پاکستان میں یہ ہے کہ نارملی لوگ بہت جلدی پیسہ بنانا چاہتے ہیں, جس میں ٹریجر NFT ٹائپ کی ویب سائٹ ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے آپ کیا آڈینس کو میسج دینا چاہیں گے, لائک کیسے بہت جلدی پیسہ بنا سکتے ہیں؟ اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا پاکستان میں جلدی پیسہ بنانا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ صرف پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ امریکہ کے اندر بھی بہت ہے. ادھر بھی چلتا ہے یہ, ادھر بھی یہ چلتا ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ چیک اینڈ بیلنسز لگے ہوئے ہیں, آپ کی مارکیٹ سیمی ریگولیٹر کے طور پہ سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, SEC تھوڑی نظر رکھتا ہے, تو یہ کام وہاں پہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ ٹریجر NFT ہوگی یا بی لو ہو گیا یا آپ کا وہ PI کوائن ہو گیا, یہ اسکیمز پاکستان میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی یہاں پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے, وہ کھل کے یہ کام کر سکتے ہیں. جب وہ یہ کھل کے کام کرتے ہیں تو عوام کو اس کے اندر لانا بڑا آسان ہوتا ہے. پیرامڈ اسکیم کیا ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا, پہلے چند لوگوں کو لے کے آئیں, ان کو کہیں پیسے ڈپازٹ کراؤ, ڈبل ملیں گے آپ کو. وہ اصل میں آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ ان پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہو. پھر ان لوگوں سے آپ کو پتا ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں, پھر ان کے نیچے ایک برانچ بنتی ہے لوگوں کی, پھر اس کے نیچے برانچ بنتی ہے, تو یہ پیرامڈ کی شیپ بنتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پیرامڈ میں جو سب سے نیچے ہوتا ہے وہ نقصان میں ہوتا ہے, اس سے اوپر کم نقصان میں ہوگا, اور جو سب سے اوپر بیٹھا ہوگا اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا. تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ بھی بڑے سیانے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ پیرامڈ اسکیم ہے, لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میری اس میں 2 نمبری ہوگی, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم آ جاتے ہیں, ہم پیسے جلدی بنا لیں گے, اور باقی دوستوں کو پھنسا رہے ہوتے ہیں, فیملی والوں کو پھنسا رہے ہوتے ہیں, یار تجھے نہیں پتا میں نے $100 لائے سی تو میرا $250 بن گئے, تو کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ لوگوں کو اس طرح سے فومو کراتے ہیں, اینڈ پہ وہ بعد میں کہتے ہیں یار مینو کی پتا سی پیسے لے کے نس جان گے, ٹھیک ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. اچھا جیسا کہ آپ باہر رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر ڈفرینٹ کنٹریز ہے جو کہ کرپٹو میں آلریڈی ریگولرائز ہو چکی ہے, رائٹ, اینڈ دے آر لیگلی ورکنگ ان دا فریم ورک. ریسنٹلی پاکستان نے بھی اسٹیپ اٹھایا, اس حوالے سے آپ کو کیسا لگا؟ اس ٹائم آپ باہر تھے, مجھے لگتا ہے نیو یارک ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو کیسا فیل ہوا؟ یار میں تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کونسل جو ہے وہ بنی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ریگولیٹ ہونے والی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے کہتے ہیں یار ریگولیٹ ہوگی, ہم سے ٹیکسز نکلوائیں گے. تو بھائی پوری دنیا میں ٹیکسز دیے جاتے ہیں, پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ ٹیکسز نہیں دیے جاتے. پھر لوگ یہ آگے سے آرگیومنٹ کرتے ہیں بھائی باقی دنیا میں آپ ٹیکسز دیتے ہیں تو آپ کو بدلے میں کچھ ملتا ہے, آپ کو فائدہ ہوتا ہے, کرپٹو میں ہم ٹیکسز دیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہوں گے اس بارے میں کہ کرپٹو میں جب آپ ٹیکسز دیں گے بدلے میں آپ کو پروٹیکشن ملے گی کہ جس ایکسچینج کے اوپر آپ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکسچینج ریگولیٹ ہو جائے گی. آپ کی ایکسچینج پیسے لے کے نہیں بھاگ سکتی ہے. امریکہ میں یہ ہے, میں نے کوائن بیس اگر استعمال کر رہا ہوں نا اور اگر میرے کوئی پیسے وہ لے کے بھاگ جاتی ہے تو اباؤٹ $250,000 تک میری انویسٹمنٹ سیکیور ہے. کیا بات, 2.5 لاکھ تک وہ پیسے مجھے واپس دیں گے. اس سے زیادہ جو ہے وہ ایکسچینج نہیں دے گی, لیکن ایشورٹی آپ کی ہوتی ہے. کوائن بیس آپ کے پیسے لے کے نہیں بھاگ سکتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پیسے ایکسچینج پہ رکھتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سین نہیں ہے فی الحال, لیکن یہ سین چینج ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. تو امریکہ بیٹھ کے میرا یہی تھا کہ جب یہ کرپٹو کونسل بن رہی ہے اور پاکستان میں PSL بھی ہو رہی ہے اور بائنینس جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو اسپانسر کر رہا ہے, اور میں کرکٹ کا کتنا بڑا فین ہوں آپ جانتے ہیں, میں فیس بک پہ پوسٹنگ کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کرپٹو پلس کرکٹ, آئی مین دیٹ واز اے رائٹ میرج, اور اس میرج کو میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا تھا, وچ از وائی آئی ایم ہیئر. یہ بتائیے کہ بابر کے ساتھ آپ کے کیا کلیشز چل رہے ہیں, کیونکہ آپ کی ہر دوسری پوسٹ بابر کے خلاف ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو ایک بات پتا ہوگی کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے نا وہاں پہ تکرار بھی ہوتی ہے, صحیح ہے. بابر سے ہم نے بہت زیادہ محبت کی ہوئی ہے اور ابھی بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب جن دنوں میں اس کی پرفارمنس نیچے جانا شروع ہوئی تھی, مجھے وہ چیز نظر آ گئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ اوپنر نہیں کھیل سکتا. اوپنر کھیلنے کے لیے آپ کو فرنٹ اینڈ پہ بندہ چاہیے جو آپ کو پتا ہے نا, پہلے جو 5-6 اوورس ہوتے ہیں پاور پلے ہوتے ہیں. پاور پلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیلڈرز آپ کی اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انر سرکل کے اندر ہوتے ہیں تاکہ آپ ہٹنگ کریں, باؤنڈری ماریں. جب ایک بندہ بالکل ڈر کے کھیل رہا ہے اور آپ کا سارا پریشر ٹیم پہ ڈال دیتا ہے لیکن اس کے اپنا اسکور اچھا رہتا ہے, تو میرے پھر وہاں سے کلیشز ہو جاتے ہیں. اور بہت اس کے فالوورس ہیں جو مجھے ہیٹ بھی بھیجتے ہیں, رپورٹیں بھی مارتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن میں دل کی بات کرتا ہوں کہ بھائی جب وہ اچھا پرفارم کرے گا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے, جب وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو پھر وہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں. چلے کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, CZ ریسنٹلی پاکستان آیا تھا اور یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یار اس کا جواب میں دوں گا کیمرے کے اندر دیکھ کے.
آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جو CZ پاکستان میں آیا نا, یہ پاکستان میں پہلا بندہ ہے جو سب سے زیادہ امیر بندہ ہے جو پاکستان میں آیا ہے. بہت بڑی نیوز ہے یہ, اور اس نیوز کو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. CZ کا پاکستان آنا ایک بہت بڑا میسیج ہے ٹورڈز دا ورلڈ کہ بھائی پاکستان کوئی چھوٹی موٹی کنٹری نہیں ہے. پاکستان از ون آف دا بگیسٹ کنٹری ان ٹرمس آف ایڈاپشن فار کرپٹو اینڈ بلاک چین. اب وہ بندہ پاکستان میں آیا ہے تو باقی ایکسچینجز کی آنکھیں کھل گئی. یار ہمارے پاس بھی آپشن تھا, ہم بھی اپنا CEO پاکستان میں بھیج سکتے تھے, ہماری ایکسچینج اوپر آ سکتی تھی, ہم کیوں نہیں آئے؟ تو بھائی یہی وہ بات ہوتی ہے کہ بھائی جب بھی کوئی انڈسٹری نئی آ رہی ہوتی ہے, اس کے فور فرنٹ پہ جو بندہ پہلے آ جائے گا اڈاپٹ کرنے میں, وہی سب سے زیادہ پیسہ بنائے گا. فرسٹ مور ایڈوانٹیج والی بات ہے نا. یہ بتائیے گا اب جب کرپٹو لیگلائز ہونے جا رئی ہے, رائٹ, وہاں پہ ایک کویشچن بھی رائز ہو رہا ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ تو کریں گے, لیکن انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں چونکہ ابھی بہت زیادہ لاز وغیرہ کا ایشو چل رہا ہے, تو پونزی اسکیم بھی بہت سارے آئیں گے, رائٹ. سو اس پونزی اسکیم سے اور لاس سے بچنے کے لیے ایک نیوبی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک نیوبی کو دیکھیں, آپ جب گاڑی چلانے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈرائیونگ کا کورس سیکھتے ہیں. بالکل. یا اگر آپ پیسے بچانا چاہیں تو آپ اپنے بھائی یا ابو کو کہتے ہیں بھائی مجھے ڈرائیونگ سکھا دے. آپ سیکھتے ہیں, اس کے بعد گاڑی روڈ پہ لے کے آتے ہیں, رائٹ. تو ٹریڈنگ کے معاملے میں جب آپ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے پیسے کیوں لگا دیتے ہیں؟ آپ لرننگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لرننگ کرنے کے لیے آپ نے بھی بہت زیادہ ویڈیوز ڈالی ہوں گی, میں نے بھی یوٹیوب پہ پورا پوڈ کاسٹ ڈالی ہیں, کوئی 40 ایپیسوڈس. ہر ہفتے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اس میں ہم نے فنڈامنٹل ٹیکنیکل سب کچھ ڈیٹیل میں سکھایا ہوا ہے. اب وہی لوگ سیکھیں گے جو ٹائم دینا جانتے ہیں. اب ایک بندہ جو 5 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے کہے کہ میں ٹریڈر بن جاؤں, ایسا تو نہیں ہوتا. تو جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں 2-2.5 سال لگاتے ہیں بیچلرس کرنے کے لیے, ماسٹرس کرنے کے لیے, اس کے بعد آپ ماسٹر بنتے ہیں. ماسٹرس کرنے کے بعد بھی جب تک آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا فیلڈ کے اندر, آپ اوپر نہیں جا سکتے. کرپٹو میں آپ کیسے 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ ٹریڈر بن جائیں گے؟ اچھا, یہاں پہ ایک دوسرا کویشچن بھی رائز ہوتا ہے کہ لوگ جب کرپٹو میں آتے ہیں نا, تو کرپٹو کے نام پہ وہ کچھ اسکیمس کا حصہ بن جاتے ہیں, جس میں بائنومو ہو گیا, کوٹیکس ہو گیا, بائنری ٹریڈنگ. تھوڑا سا آپ اس کے حوالے سے ڈیٹیل دینا چاہیں گے تاکہ وہ لوگ جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کو کلیئر ہو جائے؟ یار فی الحال اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ مارکیٹ میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ لوگ کون سی ٹریڈنگ کر رہے ہیں جس میں وہ ویڈیو کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھوکے مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایک دم سے وہ جب وہ کینڈل اوپر جاتی ہے تو وہ آگے سے تالیاں بجا کہتے ہیں یس میں نے یہ کیا تھا. وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی کوٹیکس ہے, جوا ہے, بس لگا رہے ہیں پیسے اور وہاں پہ کینڈلز کے ساتھ کھیل رہے ہیں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ, رائٹ. 3 سیکنڈ سے لے کے 5 اور 10 سیکنڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے پاس اس سے بہتر آنسر ہوگا. اچھا, آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو میں نے آبزرو کی ہے. یہ جو کینڈلز کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک دم سے کینڈل کلوز کا ویٹ کرتے ہیں اور کینڈل اوپر جاتی ہے تو پھوکے مار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر یہ آگے سے ہاتھ کھول گئے تھے, واہ میں کتنا بڑا تیز بندہ ہوں, ٹھیک ہے. یہ اصل میں انسائڈر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. انسائڈر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ بہت لو مارکیٹ کیپ کا کوئی بھی کوائن اٹھا لیتے ہیں اگر وہ کرپٹو کر رہے ہیں, اور اس کوائن کے اندر وہ ہارڈلی 40 سے 50 ہزار ڈالر جو ہے نا آگے پیچھے والٹس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں والیوم بڑھانے کے لیے. اگر کینڈل کو اوپر لے کے جانا ہے تو وہاں پہ وہ بائنگ کر رہے ہوں گے, کینڈل کو نیچے لے کے جانا ہے تو وہ سیلنگ کر رہے ہوں گے. وہ صرف 4-5 والٹس ہی ہوتے ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے یہاں پہ کمپنی بھی انوالو ہوتی ہے. کمپنی بھی, یہ لوگ مارکیٹنگ کریں گے زیادہ لوگ آئیں گے. دیکھیں کمپنی انیشلی آپ کو کچھ نہ کچھ فنڈ تو دے گی نا, لیکن صرف کمپنی نہیں دے گی فنڈ, اس میں آپ نے اپنے بھی ڈالنے ہیں کیونکہ آپ نے پروفٹ بنانا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ انسائڈر ٹریڈنگ بیسیکلی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ٹریڈنگ ہے. اور لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ آپ لوگ ٹریڈنگ نہیں کرتے, صرف ٹریڈر تو وہ ہے. ٹریڈر تو وہ ہیں. یار میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, وارن بفیٹ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ صحیح ہے, دنیا کا سب سے بڑا وہ انویسٹر ہے اور اس وقت دنیا کا 4تھا سے 5واں امیر بندہ ہے, اس کو کوئی بیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ جو کوٹکس والے آپ بتا رہے ہیں یا جو انسائڈر ٹریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں, یہ بلینئرز کی لسٹ میں آگے کیوں نہیں آتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ شارٹ ٹرم کی گیم کرنا چاہتے ہیں اور شارٹ ٹرم میں آپ کو نقصان ہوتا ہے. وقتی طور پہ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا نقصان ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جب تک لالچی لوگ زندہ ہیں نا تو یہ لوگ کماتے رہیں ایسے. تو وہی والا سین ہے. میرا آپ سے سوال ہے اسماعیل بھائی کہ آپ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر ہو, آپ نے اپنا نام اسماعیل بلاگر رکھ دیا, ٹھیک ہے. تو بلاگنگ سے آپ نے آغاز کیا تھا, بلاگنگ سے چلتے چلتے آپ نے ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کی اور اب ماشاءاللہ آپ کرپٹو کے اندر آ گئے ہو. تو مجھے ذرا یہ جاننا ہے, جو میری آڈینس بھی اس کو دیکھ رہی ہے, کہ بھائی بلاگنگ میں کیا پوٹینشیل اس وقت تھا اور ابھی کیا پوٹینشیل ہے, اور آنے والے دنوں میں کس چیز کا پوٹینشیل پاکستان میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا, عدنان بھائی نے میرا پوڈ کاسٹ شروع کر لیا, بٹ اینی وے آنسر کرنا ضروری ہے. کویشچن بڑا امپورٹنٹ کیا ہے انہوں نے. بلاگنگ میں نے شروع کی تھی بیک ان 2010 اور 2010 سے لے کے 2022 تک میں نے بلاگنگ کی ہے, رائٹ. اور میں نے اس سے صحیح پیسہ بنایا ہے الحمدللہ. آئی ایم این ایفیلیٹ مارکیٹر. اس ٹائم میں بلاگنگ سے کماتا تھا. دن مجھے پتا چلا کہ ٹرینڈ
चेंज हो रहा है एंड ट्रेंड इज यूर फ्रेंड राइट. अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप खराब होंगे राइट, आप मार्केट से निकल जाएंगे. तो ब्लॉगिंग के साथ साथ मुझे पता चला कि यार लोग आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस की तरफ जाना शुरू हो गए, तो मैं यूट्यूब की तरफ आ गया. अच्छा. और मैंने स्टार्ट ले लिया. ये कब शुरू किया आपने? यूट्यूब मैंने 2019 कोविड में स्टार्ट किया था. अच्छा. हाँ, ठीक है. तो उस टाइम जब मैंने यूट्यूब पर एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की वीडियोस डालनी शुरू कर दी तो मुझे जो रिजल्ट्स नजर आने लगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ब्लॉगिंग की इनकम कम होती जा रही थी और मेरी यूट्यूब की एफिलिएट की अर्निंग बढ़ रही थी. एक टाइम आ गया कि मेरे यूट्यूब की अर्निंग मैंने देखनी ही छोड़ दी क्योंकि एफिलिएट से इतना आ जाता था कि मुझे मज़ा आता था. खैर चैट जीपीटी की शुरुआत हो गई और आई वाज द वन इन पाकिस्तान इन माई सर्कल. मैं ये कहूँगा, ये वर्ड यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई चैट जीपीटी या एआई को अपना दोस्त बना ले, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे. इस पे मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा लोगों ने अगेंस्ट कंटेंट बनाया, कहा कि आप ह्यूमन को निकालना चाहते हैं, स्टफ लाइक दैट. चैट जीपीटी आ गया, चाह गया, लेकिन एक मसला हो गया, मैं खुद अपडेटेड नहीं रह सका. अच्छा. हाँ, मैं जो कंटेंट राइटिंग की जो दौर थी एआई रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड, उसमें मैं आउटडेटेड रह गया, जिसकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग की इनकम बिल्कुल कम हो गई. और जो एफिलिएट की इनकम विद यूट्यूब थी, मगर आपने ये खुद ही बात की है कि भाई अगर आप उसको फ्रेंड नहीं बनाओगे चैट जीपीटी को, आप उससे आउट हो जाओगे, और आपने उसी को फ्रेंड नहीं बनाया और आउट हो गए. मैं खुद आउट हो गया. खैर उस एआई को मैंने यूटिलाइज किया इन वीडियो कंटेंट. उसके साथ साथ मैं क्रिप्टो में तकरीबन लास्ट 2021 से काम कर रहा हूँ. थोड़ा बहुत मैंने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया. उसका जो रिजल्ट था कंपेरेटिव टू ब्लॉगिंग, वो मुझे बड़ा जल्दी मिलना शुरू हो गया. एंड देन आई रियलाइज कि यार मैं अगर एक ब्लॉग पे इतना टाइम लगाता हूँ तो इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा चार्ट वगैरह को स्टडी कर लूँ और क्रिप्टो में आऊँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. मैंने अप्लाई किया एंड जो रिजल्ट्स थे वो कंपेरेटिवली बहुत जल्दी आना शुरू हो गए. मतलब जो इनकम मुझे वापस साल बाद मिलती थी या मुझे महीने मिलनी शुरू हो गई. तो मैं पूरे का पूरा क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गया. हाँ, ब्लॉगिंग मैंने छोड़ी नहीं है, अभी भी चल रही है, लेकिन वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रांडिंग चल रही है. सो ब्लॉगिंग से शिफ्ट होने का जो पहला रीज़न था वो था एआई. दूसरा जो रीज़न था वो गूगल के रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि लास्ट 2023 में मेरी एक ब्लॉग हिट हुई थी, वो सोल्ड आउट हो चुकी थी. मैंने सिर्फ साइन करना था, 2 करोड़ पे हमारी डील डन हो चुकी थी. मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में एक घर भी लिया था कि अम्मी को दिखाऊंगा, यू नो. माशाल्लाह. और जिस टाइम मैं डॉक्यूमेंट साइन करके भेजने वाला था उसके ऊपर एक ईमेल आ गया कि आपकी वेबसाइट को मैनुअली पेनलाइज कर दिया गया है और ज़ीरो. और वो सारी इनकम गई आपकी. 17 महीनों की जो मेहनत थी, इनकम थी, सारे का सारा ज़ीरो हो गया. एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, मैं इतना टाइम और इसमें नहीं लगा सकता. सो राइट नाउ का जो टाइम चल रहा है ब्लॉग के लिए, आपको चाहिए होता है एक प्रोडक्ट, आपको टीम चाहिए होता है और रेगुलर अपडेट्स के आप उसको अपडेटेड रख सको. अदरवाइज आप भी मेरी तरह आउटडेटेड हो जाएंगे और आप इस रेस से निकल आएंगे. सो दैट्स द रीज़न मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी एंड क्रिप्टो की तरफ फुली आ गया. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती नहीं, और जो सबसे अच्छी इसमें इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. ठीक है, ट्रेंड को आप फॉलो करते रहें और हर चीज़ आप अप्लाई करते रहें, ये हो जाएगी. अच्छा, आजकल के दौर में जो है एक यंग बच्चा जो है उसको पाकिस्तान में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आप क्या सजेस्ट करते हो उसको क्या करना चाहिए? फिर मैं अपना उस पर फीडबैक देता हूँ. वेल मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसको गूगल से पूछना चाहिए कि वो टॉप 20-30 कौन से स्किल्स है जो कि राइट नाउ और आने वाले दौर में जो है ना ज़्यादा लोग यूटिलाइज करेंगे, कामयाबी उनको मिलेगी. तो उसने उन स्किल्स को अडॉप्ट करना है और उसके लिए उसको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए. द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. गूगल ओपन कर लो, टॉप 50 बेस्ट स्किल्स इन 2024, 25, 26 राइट. ठीक है. उनमें से जो आपको पसंद आ रहे हैं उनको अपने साथ नोट डाउन करते जाओ. आपके पास 10-15 स्किल्स आ जाएंगे. फिर गूगल में जाके उसको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करो. फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं एआई राइट, तो गूगल में एआई रिलेटेड सर्चेस शुरू कर दो. अब एआई भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया राइट. तो आपकी फील्ड से रिलेवेंट आपने सर्चेस करने हैं, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें आगे जा सकते हैं या नहीं. फिर यूट्यूब पे जाके स्टडी कर लो कि क्या इस पर कोई कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ है जो काम कर रहा है. उससे आप और क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो क्या आप इसमें आगे जा सकते हैं या नहीं, या अगर कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो माहाना कितना कमा रहा है, जो कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बिल्ड है वो कितना कमा रहा है उस चीज़ से. तो अगर आपको लगा कि बेस्ट है, घुस जाओ उसमें. कम से कम जो टाइम ड्यूरेशन है मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन है जिसमें आप उसके बेसिक स्किल्स सीख लेते हैं. मिड टर्म का ड्यूरेशन जो है तकरीबन 1.5 साल का होता है जिसमें आप उन स्किल्स को न सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनको अडॉप्ट भी करते हैं. अडॉप्ट करने के साथ साथ आप क्या करते हैं कि बेहतर ये है कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे अपने स्किल्स को और इन्हेंस कर ले. एंड देन लॉन्ग टर्म गोल जिसमें आपने इन स्किल्स से पैसा तो आप ऑलरेडी मिड टर्म में कमाने लग गए हो राइट. और लॉन्ग टर्म वो है कि जहाँ पे आपने एज ए एजेंसी काम करना है और बहुत सारी कंपनियों के साथ मिलके वहाँ से आपने एक पैसिव इनकम जनरेट करना है और न सिर्फ खुद कमाना है बल्कि अपने साथ साथ और भी लोगों को इस फील्ड में लेके आना है. सो दिस इज हाउ आई थिंक इट सिस्टम वर्क.
بالکل میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے پوائنٹ دیا نا کہ گوگل سے پوچھیں گے اگلے 3 سالوں میں کون سی ٹرینڈنگ چیزیں کر رہی ہیں. خیر میں تو امریکہ میں رہتا ہوں, میں نے امریکہ میں جو چیزیں ابھی ٹرینڈ کرتے ہوئے دیکھی ہیں اور جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس ہے. اور الحمدللہ میں نے ڈیٹا سائنس آلریڈی کمپلیٹ کر لی تھی 2018 کے اندر. مجھے لگتا ہے گیم ہی سارا ڈیٹا سائنس کا ہے. ساری آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر فیلڈ میں ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. کرپٹو کی فیلڈ میں سارا بلاک چین کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. امیزون اٹھا لیں تو آپ کا سارا پروڈکٹس کا ڈیٹا ہے, صحیح ہے. آپ اٹھا لیں یہ ویڈیو جو ہماری بن رہی ہے اس کے اوپر کتنے ڈیٹا انوالوڈ ہوتا ہے کہ بھائی کتنی ڈیوریشن ہے, کتنا ایوریج واچ ٹائم ہے, کتنی اس کی آؤٹ ریچ ہے, کون سی باتیں ایسی ہیں جو ٹرینڈ کرتی ہیں مارکیٹ میں, کہ ہر چیز میں ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے. سو ڈیٹا سائنس از ون آف دا بیسٹ فیلڈ ٹو بی ان. ڈیٹا سائنس ایسی فیلڈ ہے جس کو اے آئی ریپلیس اتنی جلدی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اے آئی کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے وہ ہیومن انٹیلیجنس چاہیے جو کہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے. دوسری چیز, جس طرح سے ہر چیز سائبر کی طرف جا رہی ہے, انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کو سائبر سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے. آپ نے کل دیکھا کہ امیزون کے اوپر وہ امیزون کلاؤڈ کا ہیک ہوا تھا جس کی وجہ سے بائنینس اور ایک اور ایکسچینج تھی اس کی ودراول بند ہو گئی تھی. یہ کل کی بات ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ سائبر سیکیورٹی میں تھریٹس ڈیلی بیسس پہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو سائبر سیکیورٹی کے اندر ہے. تو سائبر سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ آن لائن کورسز ہیں, لوگ وہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ کلاؤڈ کے اوپر آ سکتے ہیں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ. آپ کا بائنینس کا سارا ڈیٹا کلاؤڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کا سارا ڈیٹا کلاؤڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور اس وقت 3 مارکیٹ کے کلاؤڈس ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. پہلا کلاؤڈ جو ہے وہ امیزون کا ہے, ٹھیک ہے, AWS اسے کہتے ہیں. دوسرا جو بہت بڑا کلاؤڈ ہے وہ مائکروسافٹ کا ایجر, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ گوگل کا کلاؤڈ ہے. اس کے بعد جا کے باقی کلاؤڈ سروسز آتی ہیں. ان تینوں میں سے آپ کسی کے اندر بھی کلاؤڈ کی پریکٹیشنر سرٹیفکیشن کر لیں, آپ کو امریکہ کے اندر کیا پاکستان کے اندر جابس مل جائیں گی. لوگ ہی نہیں ملتے. ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں سولانا کے ڈیولپرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. پاکستان کرپٹو کونسل سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سولانا کے ڈیولپرس ہی نہیں مل رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو بھائی کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ جب دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں ڈیولپرس چاہیے, بلاک چین ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, ان پروجیکٹس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈیولپر چاہیے, رائٹ. ون آف دا ہائیسٹ پیڈ جاب ہے ان دا مارکیٹ, کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ ایتھیریم کی سولیڈیٹی سیکھ لیتے ہیں یا سولانا کی بلاک چین سیکھ لیتے ہیں, آپ کانٹریکٹس بنانے لگ جائیں گے, آپ کی ڈیمانڈ ہر جگہ پہ ہوگی. میں ایک دفعہ انسٹاگرام لائیو پہ بیٹھا ہوا تھا, صحیح ہے. اس لائیو پہ میں رینڈم لوگوں سے ویسی بات کر لیتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن میں بہت انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو. ایک دفعہ میرے ساتھ لائیو پہ ایک انڈین ڈیولپر آیا. میں نے کہا بھائی آپ بلاک چین کے ڈیولپر ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا آپ اس کے اندر کیا کرتے ہو ایسا؟ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ پروجیکٹس ملتے ہیں, زیادہ تر پمپ اینڈ ڈمپ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو میم کوائنس ہوتے ہیں. میں نے کہا تم کتنے پیسے چارج کرتے ہو ان سے؟ کہتا ہے ہم تقریباً ایک پروجیکٹ کے $25,000 سے $30,000 چارج کرتے ہیں. میں نے کہا کتنا ٹائم لگتا ہے ایک میم کوائن بنانے میں؟ اس وقت تو اے آئی اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا. کہتا ہے ہمیں صرف 2 دن لگتے ہیں. میں نے کہا کتنے تم پروجیکٹس بنا لیتے ہو مہینے میں؟ کہتا ہے میں 50 سے 60 پروجیکٹس بنا لیتا ہوں. بالکل نارمل سا بندہ لگ رہا تھا. تو وہ ارلی ایڈوانٹیج تھا اس کے پاس, پیسے بنا گیا وہ. بلکہ آج کل تو پمپ ڈاٹ فن پہ ود ان سیکنڈ بن جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا اے آئی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس وقت نہیں تھا. صحیح. تو اب جو ہے اے آئی میں آپ نے دیکھا ہے بات کی ہے, تو اے آئی کے ایجنٹس آ گئے ہیں. اب اے آئی دوسرے اے آئی سے آپس میں بات کرنا شروع ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ کو فرض کریں کوئی آن لائن چیز خریدنی ہے, آپ نے اے آئی ایجنٹ کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے یہ جو اسٹوڈیو کی لائٹ ہے یہ سب سے اچھی کوالٹی کی سب سے کم ریٹ پہ چاہیے, اور آپ چیٹ جی پی ٹی کا پیڈ ورژن $200 پر منتھ ہے. آپ دیکھیں گے وہ آپ کے سامنے ویب سائٹ کھولے گا, خود وہ جائے گا امیزون کے اوپر جا کے لکھے گا, سرچ کرے گا, اس کا سارا ڈیٹا اسکریپ کرے گا, ایکسل شیٹ کے اندر لائے گا, اور ایکسل شیٹ کے اندر وہ بتائے گا کہ یہ والا پروڈکٹ ہے سب سے اچھا, اس کو آپ خرید سکتے ہیں. اور وہ آپ سے پوچھے گا کیا میں خرید دوں آپ کو؟ آپ کہیں گے یس, تو وہ خرید کے بھی آپ کو دے گا. تو یہ اے آئی ایجنٹ اب پاسبل ہے. کوئی بندہ سوچ سکتا تھا آج سے 20-30 سالوں پہلے ہوگا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو رائٹ ناؤ تو اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں نا, آپ کو کمپنی کے لیے پروموشن چاہیے, ایسے کمال کے امیجز آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے نا کہ آپ کو بائی ایکٹر اور ایکٹریس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اینی وے آپ کی بات کو آگے بڑھا کے لے کے جاؤں گا. تو آپ نے جو جاب بتا دی ہے یہ یو ایس مارکیٹ کی, بیکاز آپ لوگ بہت آگے ہم سے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی مارکیٹ میں رائٹ ناؤ جو ٹاپ کے جابس ہیں ان میں آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ آ گیا, ویب ڈیولپمنٹ ہو گئی, پروگرامنگ ہو گئی, رائٹ, گرافک ڈیزائننگ ہو گئی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امیزون سے ریلیٹڈ. یہ کچھ ایسے جابس ہیں جو ایک بندہ نارملی 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر کے درمیان سیکھ سکتا ہے, اور آرام سے ماہانہ اگر وہ کسی کے ساتھ کام بھی کرے تو 1 لاکھ سے لے کے 1,50,000 کما سکتا ہے. زبردست. اچھا, اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فری لینسنگ ہے نا, فری لینسنگ میں پاکستان کس نمبر پہ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے ٹاپ 3 میں آتا ہے. ٹاپ 3 میں پاکستان آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ ٹاپ 3 میں آتا ہے. میں نے آخری دن دیکھا تھا کہ پاکستان میں ایک مہینے کے اندر کوئی دسمبر یا نومبر کے اندر آپ کو پتا ہے $250 ملین ملک کے اندر آئے تھے صرف فری لینسر سے. واو.
جو اور یہ بہت ہیوج ہے, بہت ہیوج ہے. اگر $250 ملین آ رہے ہیں, امیجن کریں اس میں سے کتنے ڈالرز کرپٹو کے اندر جا رہے ہیں, انویسٹ ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو ریلائز کر دیا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک کے اندر ایک بھی روپیہ یا کچھ بھی ان کی ایکسپینڈیچر نہیں ہے, لیکن جو پیسہ آ رہا ہے نا وہ بالکل پیور ان کے پاس آ رہا ہے, جو جی ڈی پی گروتھ میں اپنا رول پلے کرتا ہے. سو یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی سروسز دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں, اور یہی پلیٹ فارم ہمیں بین کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ایون اگر میں فائیور کی بات کروں, فائیور پہ آپ پاکستانی اکاؤنٹ اس طرح آسانی کے ساتھ نہیں بنا سکتے. سو سیمن کے حساب اپ ورک, سیمن کے حساب freelancer.pk.com. تو دا تھنگ از کہ ہمیں تھوڑا سا ایتھکس پہ بھی کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو سوچ ہے وہ دنیا کی سوچ کے ساتھ مل جائے, اور ہم اس ریس میں جو ہے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جائے کہ جب دنیا میں کہیں پہ کسی کو ضرورت پڑے تو کوئی بھی بندہ وہاں پہ ریکمینڈ کرے کہ پاکستانی کو ہائر کر لے. ہاں بالکل. میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرے پوڈ کاسٹ کا حصہ ہے, ڈگری ورسز اسکلس. آپ کس کو پریفر کریں گے؟ یار میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کے اندر جانا ہے, وہ کمپنی آپ سے سب سے پہلے کہتی ہے کہ بھائی ہمیں اپنی ڈگری دکھا دو, ڈگری تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے. ڈگری ہوگی, اس کے بعد انٹرویو میں آپ کے اسکلس کام آئیں گے. تو بھائی آپ کے لیے ڈگری اور اسکلس دونوں ضروری ہیں. اگر کوئی کنٹینٹ کریٹر یا انفلوئنسر یہ کہتا ہے کہ ڈگریاں تمہاری بیکار ہیں, فارغ ہیں, ان کو چھوڑ دو, وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ جب وہ بندہ خود ایڈورٹائز کرے گا نا جابس کے لیے, وہ بھی چاہ رہا ہوگا کہ یار آپ کے پاس بیچلرس یا ماسٹرس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ سے اسکل لے کے آؤ. تو بھائی ڈگری کو امپورٹنس دیں. امریکہ کے اندر بھی لوگ ڈگری کو امپورٹنس دیتے ہیں تو آگے جاتے ہیں. ڈگری کو امپورٹنس نہ دینے والا ایک حد تک جا سکتا ہے. میں فائزر کمپنی ہے فارماسیوٹیکل کی, کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچلرس کر کے صرف آئے ہوئے تھے, لیکن وہ ڈائریکٹر لیول پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے. تو جب میں نے ڈیٹا سائنس کا ماسٹرس کر رہا تھا اس وقت میری ایج تھی تقریباً 35-36, ٹھیک ہے. ابھی میں 39. تو 35-36 کی ایج میں ایک بندہ 50 سال کا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, 55 سال کا بیٹھا ہوا ہے, 60 سال کا بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار آپ اس ایج میں پڑھائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری پاکستان میں تو اس ایج میں لوگ اگلے جان کی تیاریاں کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں. تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ ہم نے بیچلرس کیا ہوا تھا, ہم نے ماسٹرس نہیں کیا تھا, ہمیں گرو کرنے کے لیے یہ ڈگری چاہیے, اس لیے ہم کر رہے ہیں, اور آگے ڈیٹا سائنس کا دور ہے. رائٹ. تو اس لیے میں پوری پاکستانی عوام کو یہ کہوں گا, بھائی جو لوگ سن رہے ہیں اپنی ڈگری کو امپورٹنس ضرور دیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ بھائی یونیورسٹی جائیں گے وہاں پہ ہمیں سکھایا جائے گا, اور اگر وہاں پہ نہیں سکھایا جائے گا تو ہم آگے نہیں پڑھ پائیں گے. بھائی یونیورسٹی آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے, یونیورسٹی نے اپنا ایک کریکولم بنایا ہوا ہے, اس کریکولم سے نکل کے آپ نے خود سے ایفرٹ کرنی ہے. ڈیٹا سائنس کے اندر اگر آپ ڈیٹا ویژولائزیشن کلاس کے اندر پڑھ رہے ہو تو آپ یوڈیمی کے اوپر جاؤ, وہاں پہ دیکھو کون سا کورس ہے جو ٹاپ ٹرینڈنگ کورس ہے, اور وہ ویژولائزیشن کیسے کر رہا ہے, اس کو آپ ایکسٹرا سیکھو گے تو پھر آپ کلاس میں ٹاپر بنو گے. آپ صرف اپنے پروفیسر تک محدود رہو گے تو آپ ایک لمیٹڈ آپ کا ایک اسکیل ہوگا اپنے آپ کو گرو کرنے کا. اچھا عدنان بھائی, سیکنڈ لاسٹ کویشچن, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی جی. آپ نیو یارک میں رہتے ہیں, ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, رائٹ. آپ کے منہ سے 2-3 بار میں نے سنا ان 2-3 ملاقاتوں کے اندر کہ یار آپ لوگ جنت میں رہ رہے ہیں. کیسے؟ یار یہ بہت پیاری بات کی ہے. سب سے پہلا اس کا جواب ہے یہ چائے. یہ بھائی لے کے آئے ہیں چائے, اور یہ بالکل ان کے آفس کے نیچے سے ملتی ہے, اور یہ والی چائے ہمیں امریکہ میں نہیں ملتی. اس چائے کو پینے کے لیے مجھے جانا پڑے گا 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ, سیریسلی, اور پھر جا کے مجھے چائے ملے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز فنگر ٹپس پہ موجود ہے. آپ کو اپنا یہ آفس چلانے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے, آپ کو ایڈیٹرس چاہیے, ویڈیوگرافرس چاہیے, آپ کو کنٹینٹ رائٹرس چاہیے, آپ کو سارے انڈر ون امبریلا مل جائیں گے. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں آپ کو ایک رائٹ اسکل فورس نہیں ملتی. آپ فری لینسنگ ویب سائٹس کے اوپر جاتے ہیں, میں وہاں پہ جاؤں گا, فائیور کے اوپر جاؤں گا, اپ ورک کے اوپر جاؤں گا, مجھے تلاش ہوگی جو مجھے یہ کام کر کے دے سکتا ہے. یا اگر میری اپنی ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے وہ ریموٹلی کام کر رہی ہے, اب اس ریموٹلی کے اندر وہ بندہ کبھی اویلیبل ہوگا کبھی نہیں ہوگا. مجھے فوراً سے ایک برانڈ کہے گی یہ ویڈیو کل تک مجھے چاہیے, میں اس کو نہیں بنا کے دے سکتا کیونکہ میرا بندہ اویلیبل نہیں ہوگا. جبکہ اسماعیل بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, ان کو کوئی ویڈیو بنانی ہے, ان کی ساری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی لائٹیں آن کرو, اسٹوڈیو میرا تیار کرو, میں نے اس پہ ویڈیو بنانے کنٹینٹ بھی لکھ کے دو. اور ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کنٹینٹ آپ کے پاس خود سے ہوتا ہے, کبھی آپ کو ٹیم ہیلپ کر کے دے دیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, پاکستان میں یہ ساری عیاشی ہیں جو باہر کے ملک میں نہیں مل سکتی ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں رہ کے ڈالر میں ارن کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں رہ رہے ہو, تو آپ کنگ ہو.
True. और वही डॉलर अगर आप अमेरिका में अर्न कर रहे हो तो आप एक मिडिल क्लास हो, सही है। तो अब आप बताओ कि भाई आपने अमेरिका में की ज़िंदगी इंजॉय करनी है मिडिल क्लास रह के, या पाकिस्तान में रह के आपने किंग वाली ज़िंदगी इंजॉय करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या बात है। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैं जब यूएस गया था तो मुझे ऑफ़र हुई थी और मैंने रिजेक्ट की थी, बिकॉज उसकी रीज़न ये थी कि मैं भाई फ्री लाइफ चाहता हूँ, जबकि वहाँ पे मशीनी ज़िंदगी है, एक चीज़। दूसरा, आपका एक एक मिनट डिवाइड होता है कि अगर आपने वो टाइम पे काम नहीं किया तो उसके कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने होते हैं, राइट। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना अमेरिका के अंदर, वो है सोशल इन टच रहना लोगों के साथ। अब मुझे आए हुए हफ्ता हुआ है, मैं हफ्ते में कोई 100 लोगों से मिल चुका हूँ, ऐसे ही है। जबकि ये 100 लोग मैं अमेरिका में रहते हुए 1 साल में मैं नहीं मिलता। क्या बात है। आप यहाँ से देख लें कि सोशल रहना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है सोशल एक्टिव रहने के लिए, ठीक है। हमारी सोसाइटी कामयाब क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मैं एक भाई को जानता हूँ जिनके वालिद साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आते हैं और घर के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, और दूसरी कुर्सी वो खाली रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राह चलते हुए काफ़ी दोस्त आते हैं, बैठ के गप्पे मारते हैं। Exactly. आप मुझे ये चीज़ अमेरिका में करके दिखाएं। अमेरिका में तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को तो अकेले रह रह के कुत्ते पालने पड़ जाते हैं कि भाई अपनी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कुत्तों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फ्रीलांसर वेबसाइट पर लोग होते हैं जो आपके साथ बात करने के आपको पैसे देते हैं। आप फाइवर पे जाए देख ले, अपर पे देख ले, आप सर्च कर ले, वही लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो आपके साथ सिर्फ बात करने के आपको पैसे देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न जो लाइव प्लेटफॉर्म है ना, वो वहाँ से उभर के आई है, ताकि लोग से बात करें और उनको जो डिप्रेशन है वो कम हो जाए। एनीवे अदनान भाई, लास्ट आपका फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस, जो भी हो दिल से हो। यार मैं आखिरी मैसेज सबको ये देना चाहता हूँ आवाम को कि माशाल्लाह यार पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। आपने अपने टैलेंट को एनालाइज करना है कि आप किस जगह पे फिट इन करते हो। आज की हमारी पॉडकास्ट में इस्माइल भाई के साथ हमने बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो आप देख लो कि यार किस तरह से आपने अपनी नीच को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आपने बेस्ट बनना है। कोई एक चीज़ सिलेक्ट कर लो, मल्टीपल चीज़ों की तरफ मत भागो। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला होता है कि कोई नई चीज़ नज़र आती है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, पिछली चीज़ को भूल जाते हैं। तो भाई शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से निकल आओ, एक चीज़ को सिलेक्ट करो, उसमें बहुत अच्छे बन जाओ, टॉप पे आ जाओ, और उसके बाद अपने कनेक्शंस बनाना सीखो। लिंक्डइन को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। आज भी मैं देखता हूँ लिंक्डइन के ऊपर उन्होंने अपने वलीमे की तस्वीरें लगाई होती हैं, ठीक है। तो भाई प्रोफेशनल एक बैकग्राउंड में अच्छी तस्वीर ले लो और लिंक्डइन को अच्छा कर लो और लिंक्डइन से कनेक्शन बनाना शुरू करो और अपने उस स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। अपने स्किल से आप क्या कुछ कर सकते हो, उससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उससे आप अमेरिका के बैठे जॉब्स हासिल कर सकते हो। उसके बाद आप अपने एजेंसी मॉडल में आ सकते हो, एजेंसी बना सकते हो, ब्रांड डील्स कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो। हज़ारों चीज़ें हैं मार्केट में। अपने स्किल्स को एनालाइज करो और अपने आप को आगे लेके चलो, और हम इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अदनान भाई, बड़ा अच्छा लगा। और मज़े की बात यह है कि जो पॉइंट्स थे वो आई एम श्योर कि जो लोग इस इंडस्ट्री में इन होना चाहते हैं उनको आइडिया हो चुका होगा कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, स्किल्स कैसे सीखे जा सकते हैं और कितना टाइम लगता है उन स्किल्स से आपको पैसा कमाने में। और उसके साथ साथ अगर आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले सीखना होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद कहीं जाके आपका पैसा बनेगा। एंड एट द एंड के आपने प्रेशर में नहीं आना, अदरवाइज़ प्रेशर में आ गए तो समझो नुकसान कर दिया। विदाउट दैट इसी पॉडकास्ट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ फिर करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम न्यूयॉर्क भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। आपको इनवाइट है, आ जाएं, अमेरिका आ जाएं, वहाँ पे भी बैठ के कर लेते हैं और इंशाल्लाह आप तो मिलना जुलना लगा रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी इन दिस पॉडकास्ट। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। इसी के साथ पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अदनान भाई को के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। कनेक्ट हो जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पामान।